سوال یہ تھا عیسائیوں کی طرف سے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کو اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے، تو معلوم ہوا ہماری بات ٹھیک ہے کہ اللہ کا کلمہ ہے یعنی اللہ کا بیٹا ہے۔ اس کا جواب دیا کہ قرآن کی آیات دو قسم ہیں، ایک محکمات اور ایک متشابہات۔ محکمات وہ ہیں جن کا حکم بالکل واضح ہے۔ کتنا واضح اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، کتنا واضح ہے۔ اس کو چھوڑ کر شاید کلمہ سے مراد بیٹا ہو، شاید یہ ہو، متشابہات کے پیچھے پڑھنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ محکمات کے اوپر رہیں اور متشابہات کو محکمات کی تابع سمجھیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں تو دنیا کی لالچ ہے، زینت دی گئی ہے لوگوں کے لیے، خواہشات کی محبت، عورتیں، بیٹے، خزانے، سونے چاندی کے، عمدہ سواریاں اور جانور اور کھیتیاں، یہ سب دنیا کا سامان ہے۔ اس سے بہتر اللہ نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ وہ کون سے بندوں کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ الصابرین، صبر کرنے والے، الصادقین، سچ بولنے والے، القانتین، فرما برداری کرنے والے، المنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اللہ سے معافی مانگنے والے۔ آج کل تو اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہے، ہر بندہ سحری کے ٹائم اٹھتا ہے تو کم از کم 2-4 رکعتیں پڑھ کے استغفار کر لے، اور اگر بالفرض والمحال وقت تھوڑا ہے اور نہیں پڑھ سکتا، استغفار تو کر سکتا ہے نا۔ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں رب ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیل ارشاد فرمائی اور دعائیہ انداز میں سکھائی ہے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں کہیں قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، ساری خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اتنی قدرت والا ہے، رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبت ہے بھی صحیح، لیکن اس محبت کے نبھانے کا طریقہ کیا ہے؟ وَقُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ سے محبت ہے تو راستہ ایک ہی ہے، اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آیا وہ سوال، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جی اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے شریک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے جواب دیا اس میں کوئی شک نہیں، یہ سب اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے، لیکن ذریۃ بعضھا من بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد۔ اب آگے اللہ نے بڑی زبردست مثال دی ہے بات، تم کہتے ہو مریم اور عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، تمہیں پتہ ہے ابھی مریم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئی تھی کہ ان کی والدہ دعائیں مانگ رہی تھی، اور جس نے اللہ سے مانگ مانگ کر لیا ہو وہ پیدا ہونے کے بعد اللہ کے شریک کیسے بن گیا؟ کیا فرمایا جی؟ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، حضرت عمران حضرت مریم کے والد کا نام، وہ دعا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی رب، اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، جو میرے پیٹ میں ہے بچہ میں یہ منت مانتی ہوں تیرے نام پر
جب یہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو میں اپنی خدمت نہیں لوں گی، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ آج ہماری قوم کی مائیں اپنے بچوں کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنانا چاہتی ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہمارا بچہ اللہ کے دین کا مبلغ بن جائے، اللہ کے دین کا داعی بن جائے، پوری دنیا میں قرآن کو پھیلانے والا بن جائے، ہمارا بیٹا قرآن کا خادم بن جائے؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والا بن جائے، بیت اللہ میں جھاڑو دینے والا بن جائے؟ ایسی مائیں ہونی چاہیے، کبھی یہ بھی سوچے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے دعا دی ایک بندے کو، خاتون آئی بچے کو دم کروانے کے لیے، میں نے کہا اللہ تیرے بیٹے کو عالم بنائے۔ اس ماں نے یہ دعا چنگی نہ لگی، کیا لگی ٹھیک ہے جی اللہ عالم میں بنا، کوئی اور بھی دعا دو۔ میں کہا اللہ تیرے پتر نو تفتیشی لگائے تھانے میں ہوں خوش ہے، تفتیشیوں کو تو مال چنگا آ جائے اور ہوں خوش ہے۔ پھر فرمایا رب اے میرے رب انی نظرت لک ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے میں تیرے لیے نظر مانگتی ہوں، اس کو قبول کر لے مجھ سے۔ اللہ فرماتے ہیں فتقبلها ربها بقبول، اللہ نے اس کی اس نظر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اور جب مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ کہنے لگی یا اللہ انی وضعتها انثی، میں نے تو لڑکے کے لیے منت مانی تھی، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ ولیس الذکر کالانثی، حالانکہ لڑکے لڑکیوں جیسے نہیں ہوتے، لیکن جس کی نظر اتنی شان والی تھی اللہ نے قبول فرما لیا۔ اب دعا کر رہی ہے مریم علیہ السلام کی والدہ، انی اعیذها بک وذریتا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اپنی بیٹی کو آگے اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے کیسے دعا کو قبول کیا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اس مریم کی کفالت کے لیے اللہ نے زکریا علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ ایک دن کا بڑا عجیب واقعہ جی، ایک حجرہ ہے بی بی مریم کا جس میں عبادت بھی کرتی ہیں اور کھانا بھی ان کو دیا جاتا ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، ایک دن زکریا علیہ السلام اس حجرے میں گئے، وجد عندہا رزقا، وہاں ایسا پھل دیکھا جو ابھی منڈی میں بھی نہیں آیا، موسم بھی کوئی نہیں ہے، بے موسمہ پھل دیکھ کر زکریا علیہ السلام حیران رہ گئے، کمرہ بند ہے، یہاں پر یہ پھل کیسے آیا جو ابھی بازار میں بھی کوئی نہیں آیا؟ حیران ہو کر سوال کرنے لگے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کیسے آیا تیرے پاس؟ توجہ کرنا، پھل کیسے آ گیا تیرے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت بی مریم نے فرمایا یہ پھل کس کی طرف سے آیا ہے؟ سبحان اللہ، هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اب دروازے میں کھڑے ہیں زکریا علیہ السلام، مریم بی بی اندر ہے، یہ جواب دے رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ کھڑے کھڑے زکریا نے اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا اور فرمایا رب اے میرے رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے بھی اپنی طرف سے پاک اولاد عطا فرما۔ اگر بند کمرے میں مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، مجھے بھی بڑھاپے کے اندر اولاد دے سکتا ہے۔ لقد فنادته الملائکہ، پھر فرشتے آئے زکریا علیہ السلام کے پاس، وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ حجرے میں نماز پڑھ رہا تھا، فرشتوں نے آ کے آواز دی اور فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، جس رب سے دعا کی ہے وہ اب تجھے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ حضرت نے سوال کیا میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ قد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، پریشان کیا ہوتا ہے جب اللہ اپنی قدرت کے نظارے دکھانے پہ آتا ہے، اللہ یوں ہی اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ قدرت والا جو ہوا سارے بولو بیش۔ آج ہمیں اپنے اللہ کی قدرت پہ یقین آ جائے، سارے مسئلے حل ہو جائے۔ قرآن کا زور سارا اسی پہ ہے، اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے
اس کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے، یہی قرآن کی دعوت ہے اور یہی بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں۔ تم کہتے ہو زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شریک ہیں، وہ تو رب سے دعائیں مانگنے والے ہیں، رب ان کو روزیاں دینے والا، تم نے ان کو اللہ کا شریک بنا دیا نادانو۔ یہی بھی مریم جب بڑی ہوئی، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، ان کے پاس پھر فرشتے آئے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، سارے جان کی عورتوں پر چن لیا ہے اپنے وقت میں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایک وہ دن بھی آیا جب جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے اور آ کے خوشخبری سنائی، یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمہ، وہ لفظ جو عیسائیوں کو شبہ تھا، بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اللہ کی طرف سے ایک کلمہ، یعنی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہونے والا عیسیٰ ابن مریم کی خوشخبری اللہ تجھے سنانے لگے ہیں۔ میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک کوئی نہیں ہے۔ فرما قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، جو زکریا کو بڑھاپے میں یحییٰ دے سکتا ہے، وہ کنواری مریم کو بغیر نکاح کے عیسیٰ بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہ ہے کلمہ کن جس پہ تمہیں شبہ ہوا کہ کلمہ ہے اللہ کا، وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہونے والا ہے۔ جی اب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اب اللہ عیسائیوں کو سمجھاتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی مان لو۔ عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، مثلا میں پرندے کی حیت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، اس کو سچ مچ کا پرندہ بنا دیتا ہے کون؟ اللہ کا، اللہ بناتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میں تو پھونک مارتا ہوں، پرندہ کون بناتا ہے جی؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، مادرزاد اندھے برس کے مریض ان کو ٹھیک کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کے حکم سے، بولو اللہ کے حکم کے ساتھ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کھا کر کیا آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، یہ ساری چیزیں ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ، جو عیسیٰ خود بتا رہا ہے اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ نادانو تم نے اسی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور شریک کہنا شروع کیا۔ اچھا سنو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، عیسیٰ علیہ السلام یوں بھی کہتے تھے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے، عبادت اسی کی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا۔ اچھا جی ایک سوال اور بڑا خوبصورت جواب، عیسائیوں نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اللہ تعالیٰ نہیں، تو پھر کون ہے باپ؟ یہ سوال جواب بڑا فٹ ہے جی، سمجھ ان کو آئے گا جو جاگ رہے ہیں، سارے جاگ رہے ہیں جی، ماشاء اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ پھر کون ہے؟ جواب ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تم کہتے ہو عیسیٰ کا باپ کون ہے، پہلے اپنے باپ آدم کا باپ بتاؤ، آدم کا باپ کون ہے؟ جو اللہ آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتا؟ اتنی بات تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، جس نے کن فیکون کے حکم چلائے اور آدم کو پیدا کر دیا، اسی کن فیکون کے حکم سے عیسیٰ کو بھی پیدا کر دیا۔ اچھا اس کے بعد مباہلے کا چیلنج ہوا، اگر نہیں مانتے ہو تو آؤ پھر میدان میں دعا کرتے ہیں اللہ جھوٹے کو تباہ کر۔ عیسائی ڈر گئے، وہ نہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پھر ان کو آخر میں دعوت دی، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمہ، آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہے۔ اب اگلی بات سنیے بڑی دلچسپ، یہود و نصارہ نے کہا بھی ٹھیک ہے ہم آ جاتے کلمہ اسلام کی طرف،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. یہودیوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نعوذ باللہ. عیسائیوں نے کہا کہ وہ عیسائی تھے، نعوذ باللہ. اس کا بھی بڑا فٹ جواب ہے. توجہ ہے سب حضرات. اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، اتنا نہیں سمجھتے ہو. بھائی یہودی ان کو کہتے ہیں جو تورات کو ماننے والے، عیسائی ان کو کہتے ہیں جو انجیل کو ماننے والے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِي. اتنا عقل نہیں ہے تمہارے اندر. ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر گئے تھے اور تورات انجیل تو بعد میں نازل ہوئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی بعد میں آئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بعد میں آئے. تو تم ان کو خواہ مخواہ اس اپنے مسلک کی طرف کھینچنا چاہتے ہو. یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے دو مولوی لڑ پڑیں، ایک میں اور ایک کوئی اور. میں کہوں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بندی تھے، ادھر دوسرے مولوی صاحب نہیں ہو نہیں بریلوی تھے. کوئی عقل والا بندہ کہ مولوی ہو اس چنگے جے ڈاکٹر نو چیک اپ کراؤ. کہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صدیوں پہلے گزر گئے، اور کہاں انڈیا کے دو شہر دارالعلوم جس میں دارالعلوم دیوبند ہے اور بریلی ہے، تم آپس میں جھگڑ رہے ہو. وہ تو پہلے گزر گئے ہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں. بے وقوف ہو، جھگڑے وہ کرو جو کرنے والی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر گئے ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ بتاؤں ابراہیم علیہ السلام کون تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. نہ یہودی تھے ابراہیم علیہ السلام، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ یکسو ہونے والے مسلمان تھے. تم بھی یکسو ہونے والے مسلمان بن جاؤ، بات ختم. اور ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ تھے جو اس وقت ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے. اور تم جھگڑا کرتے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگلے سوالات جو رسالت سے متعلق تھے ان کے جوابات دینے سے پہلے ذرا عظمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنو گے سارے عظمت مصطفیٰ جی؟ زور سے کہو سبحان اللہ. ماشاء اللہ جاگ رہے ہیں سارے ساتھی. ایک آدھ بندہ سویا ہو نا تو آپ سبحان اللہ ایسی اس کے کان میں کہا کرے تاکہ وہ بھی جاگ جائے. سنیے جی، تمہیں اعتراض ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمہیں پتہ نہیں میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کی شان، میرے نبی کی رفعت. یا اللہ وہ کیسے ہے؟ سنیے ذرا. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. میں اللہ تعالیٰ نے دو وعدے لیے، ایک اپنی ربوبیت کا، دوسرا اپنے محبوب کی رسالت کا. ربوبیت کا وعدہ ہم 9ویں پارے میں پڑھیں گے. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے وعدے کا ذکر عالم ارواح میں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا نبیوں سے. کس سے وعدہ لیا؟ سارے انبیاء کی ارواح کو جمع کیا اور فرمایا تم دنیا میں جاؤ گے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت اور نبوت بھی دوں گا. آج وعدہ کرو میرے ساتھ. ثم جاکم رسول مصدق لما معکم. اگر کہیں تمہارے سامنے عظیم الشان رسول آ جائے، التنوین للتعظیم، عظیم الشان رسول آ جائے، مصدق لما معکم، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا آ جائے، تو وعدہ یہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. تم سب میرے محمد پر ایمان لاؤ گے اور اس کی نصرت کرو گے، سارے امتی بن جاؤ گے. سب کا متفق کا نبی ہوگا تو میرا محمد ہوگا. اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑے کرتے ہو جس کو سارے نبی بھی نبی مانتے ہیں، تو اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو. انہوں نے کہا جی مسئلہ نہیں، ہمیں بس چند شبہات ہیں ان پر. پیش کرو جی کون سے شبہ ہے؟ وہ جی اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہ حرام تھا. یہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں انبیاء کو، پھر اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں. جواب دیا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی. پرہیز ہونا اور بات ہے، حرام ہونا اور بات ہے. یہاں پہ کتنے بندے ہوں گے جن کو شوگر ہے اور وہ چینی استعمال نہیں کرتے؟ اب یہ چینی حرام تو نہیں ہو گئی؟ فرمایا یعقوب علیہ السلام اپنے طور پر اس سے پرہیز کرتے تھے، جیسے بعض لوگوں کو بڑا گوشت ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، لیکن حرام تو نہیں ہو جاتا نا. تو یہ حرام نہیں تھا، یہ وہ پرہیز کرتے تھے. کوئی اور سوال ہے تو وہ کرو. دوسرا سوال یہ کیا، او جی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء کا جو قبلہ تھا نا
وہ بیت المقدس تھا، آپ نے اس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو کیوں بنایا؟ جواب آیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا عبادت خانہ جو دھرتی پہ بنایا گیا یہ تو وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ مرکزی نبی اللہ نے دیا تو قبلہ بھی اسے مرکزی دینا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے مرکزی قبلہ دیا ہے۔ ارے نادانو، اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ اعتراض کرنا چاہیے؟ کوئی اور اعتراض، کوئی چج دی گل ہے تو وہ کرو۔ اور آج کے سبق کا یہ آخری بات ہے، تیسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا، احد کے میدان میں بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم لگے ہیں، دندان مبارک بھی شہید ہوئی ہیں، صحابہ کی لاشیں گری ہیں، اگر یہ سچے نبی ہوتے تو یہ سارا کچھ نہ دیکھنا پڑتا۔ اور یہ بڑا پکا ان کا ایک اعتراض تھا، اللہ نے اس کا جواب بھی بڑا تفصیل سے دیا ہے، میں سارا آپ کو نہیں سناؤں گا، تفصیل کا نام سن کے کہیں آپ ڈر ہی نہ جائے بھیا۔ جی کون کہہ رہے ہیں کہ بندہ کہہ رہے پتہ نہیں۔ چلو ایک بندہ تو خیر ہے، شکر ہے۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں نا، بہت لمبا بیان ہو گیا، بس نہ کریں، ایک بندہ رہ گیا، باقی سارے اٹھ کے چلے گئے۔ مولوی صاحب نے فرمایا یار شکر ہے کوئی ایک بندہ تو ہے، کوئی قرآن حدیث کی گل سنا رہا۔ اس کا کہ نہیں استاد جی یہ مسجد کا تالا میں لانا اسی بس کرو تاکہ میں تالا لا کے گھر جاؤں، سمجھے، یہ ڈیوٹی میری لگی ہوئی ہے۔ سنیے جی، انہوں نے کہا احد کے میدان کے اندر یہ حالات کیوں بنے؟ ہمارے ایک بزرگوں نے بڑی پیاری بات سمجھائی، وہ فرمایا یہ کبھی نہ کہا کریں کہ احد میں شکست ہوئی، شکست نہ کہا کریں۔ اور اس بات کو سمجھایا بڑا مزدار ہے، فرماتے شکست یہ ہوتی ہے جو بدر میں مشرکین کو ہوئی۔ کیسے؟ 70 تو مارے گئے، وہ تو ٹھیک ہے، 70 کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں پیچھے، صحابہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لیا ہے ان کو مدینہ میں، اور باقی اپنی لاشیں بھی چھوڑ کے بھاگ گئے، یہ ہوتی ہے شکست، لاشیں بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جان سے چلا جانا یہ شکست نہیں ہے، جو میدان میں جاتے ہیں اس میں جان تو جاتی ہے نا۔ احد کے اندر مسلمان شہید ضرور ہوئے، شہادت شکست نہیں ہے، شہادت بھی فتح ہے، باقی بھاگے بھی نہیں ہیں اور اپنی شہداء کو وہاں دفنا کر بھی آئے۔ آج بھی احد میں شہداء احد کی قبریں موجود ہیں، تو بھاگ جاتے نا، پھر آپ کہتے شکست ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ غزوہ حمراء الاسد اس کے بعد فوراً ہوا، جب مشرکین نے ڈرانے کی کوشش کی، صحابہ پھر بکھرے ہوئی شیر کی طرح میدان میں گئے اور مشرک وہاں سے پھر بھاگ گئے، تو شکست انہی کو ہوئی ہے، وہاں پر بھی شہادتیں ہوئی ہیں، زخم لگے ہیں۔ بہرحال اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، فرمایا بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی نا، وہ تمہیں یاد ہے؟ جی یاد ہے۔ احد کے اندر کیا ہوا؟ فرمایا سنو، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، احد والا وعدہ بھی اللہ نے سچا کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور پہلے ہی حلے میں مسلمانوں نے کفار کو بھگا دیا۔ لیکن ہوا یہ انسانیت کے ناطے جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں 50 تیر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر کھڑے کیے تھے اور ارشاد فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ جب فتح ہوئی اور کافر بھاگے، مسلمان مال غنیمت کے لیے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی فتح ہو گئی ہے، اب کیا ضرورت ہے؟ اب جیسے بندہ ایک کہتا ہے نا جی میں جیسے ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے سونا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کبھی نہیں سونا، مطلب یہ کہ درس میں نہیں سونا۔ انہوں نے کہا بھی حضور نے جو کہا تھا بھائی یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ساری زندگی ادھر ہی کھڑے رہنا ہے، مطلب یہ تھا کہ جنگ کے دوران تو جنگ تو ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اب کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ 40 آدمی وہاں سے نیچے اتر آئے اور 10 بندے وہاں رہ گئے۔ یہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے یہ کوئی دانستہ طور پہ نہیں ہوئی ہے، اللہ رسول کی مخالفت کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، انہوں نے سمجھا یوں ہے کہ حکم پورا ہو گیا اب ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ نے ہتھیار رکھ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے، دشمن نے پلٹ کے حملہ کر دیا، وہاں تو صرف 10 بندے تھے، ان کو فوراً آنن فانن شہید کیا اور پھر ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ جب ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تو لا محالہ کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، چیخو پکار مچ گئی، سمجھ نہ آئی۔ اس دوران ایک بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، آپ کی پیشانی پر لگا، اور یہ خبر بھی شیطان نے اڑائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یہ اور زیادہ افسوسناک خبر تھی۔
یہ وہ منظر تھا جب ادھر ادھر بکھر گئے صحابہ اکرام، کوئی پہاڑ پہ چلا جا رہا ہے، اللہ نے اس کی منظر کشی کی، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول اللہ میدان میں ڈٹے رہے اور آواز دیتے رہے اللہ کے بندو میں ادھر ہوں، ادھر آؤ، لیکن شور جو ایسا مچ گیا اس آواز ہی کسی کو نہ سنائی دی۔ بہرحال پھر دکھ پہنچے، پھر شہادتیں ہوئیں، پھر زخم لگے، کسی کا بازو کٹا، کسی کی ٹانگ کٹی، پھر جب پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، پھر پروانوں کی طرح صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوتے گئے۔ تفصیل کا وقت تو نہیں ہے، سیرت کے درس میں ہم انشاءاللہ تفصیل سناتے بھی ہیں اور سنائیں گے بھی صحیح۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت 7 تیر برسا رہے تھے دشمن پر، اور نبی پاک سے ان کو تیر پکڑا رہے تھے، 7 کا نشانہ بڑا فٹ ہوتا تھا، جا کر لگتا تھا، اور حضور کہنے لگے ارمی یا سعد فدا کا بھی و امی، تیر مارو سعد، میری ماں بھی تجھ پر قربان، میرا باپ بھی تجھ پر قربان۔ حضرت سعد جھوم کر کہا کرتے تھے ساری کائنات کی دولت ایک طرف ہو اور میرے نبی کا میرے لیے یہ جملہ کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، یہ مجھے پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت سعد حضرت طلحہ تیروں کو اپنے ہاتھ پر روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ بہرحال صحابہ پھر جمع ہوئے، اس وقت یہ ہوا کہ جب جنگ ٹھنڈی ہوئی نا، دشمن کی طرف سے اعلان ہوا کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ حضور نے کہا خاموش رہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوشش کی جواب دے، نے کہا بھی ٹھہرو۔ پھر اس نے کہا کیا ابو بکر ہے؟ اب چپ رہو۔ پھر کہا کیا عمر ہے؟ کہا چپ رہو۔ اس نے کہا یہ تو سارے ختم ہو گئے۔ پھر اس نے کہا اولو حبل، حبل کی آج جیت ہو گئی۔ حضور اب جواب دو، پہلے تو بات ہماری ذات کی تھی نا، اب اللہ پہ بات ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے زلکار کر کہا اللہ اعلی واجل، اللہ اعلی واجل، حبل کی جیت نہیں ہوئی، اللہ بزرگ ہے، اللہ برتر ہے۔ پھر اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، اصل میں ہماری مائی عزا ہے نا، تمہارا عزا کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر نے حضور کے حکم سے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے اور اللہ تمہارا کارساز نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ موجود ہے۔ بہرحال یہ ہے جیت، مسلمانوں کی میدان میں ڈٹے ہوئی آخر تک جواب دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ لا محالہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو بعض لوگ اب تک اعتراض کرتے ہیں، اور اس وقت بھی کیا اہل کتاب نے، جس کے جواب میں پورا اللہ نے نازل فرمایا وہ جی غلطی تو ہوئی نہ پھر نبی کے غلاموں سے۔ اللہ نے جواب دیا اور بڑے مزے کا جواب ہے جی، 2 دفعہ اللہ نے فرمایا قسم کھا کر وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، صفحہ نمبر 64 ہے اور سورہ آل عمران ہے 4 پارہ۔ اللہ کہتا ہے یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً اللہ نے کو کیا کر دیا بولو۔ اور پھر اللہ نے صحابہ کو مخاطب کر فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تمہیں میں نے معاف کر دیا۔ اور اگلے صفحے میں اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے نبی تو بھی ان کو معاف کر دے، ان کو جان بوجھ کے تو انہوں نے نہیں کیا نا، تو بھی ان کو معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، جن کو اللہ نے بھی معاف کر دیا ہو، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا ہو، آج صدیوں بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا ان پہ اعتراض کرنے کا۔ ایک بات یاد رکھیں، اس بات ختم ہو رہی ہے، صحابہ معصوم نہیں ہے، معصوم انبیاء علیہ السلام ہے، لیکن صحابہ اکرام سے جہاں غلطی ہوئی وہاں اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس لیے مجھے تجھے حق نہیں پہنچتا کہ ان کی غلطیاں نکالنے کا اور ان پر اعتراض کرنے کا۔ اب صحابہ زخموں سے واپس لوٹے گھر میں، تو ایک تو ان کے لیے تسلی ہے، دوسرا دشمن کا وار ہوا اور اس کا جواب، اور آخری بات ہے تسلی یہ ہے، فرمایا تم کہتے مارے گئے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اور بس کرو، مارے گئے، مردہ سمجھو بھی نہیں، مردہ کہو بھی نہیں، وہ تو اللہ کے جنت کے دسترخوان پر مہمان بن گئے ہیں۔ جو رب کے ہاں روزی کھا رہے وہ مارا جاتا ہے، فرمایا نہ مردہ کہو نہ مردہ سمجھو، اللہ کے ہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب صحابہ چورو چور ہو کر گھروں کو لوٹے نا، کافروں نے مشورہ کیا تھوڑا جو اور نہ ڈرائیے انہوں،
دباؤ، زخمی تو پہلے ہے تاکہ آئندہ کبھی میدان میں نہ آئے۔ اللہ کہتے ہیں کافروں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ پھر اکٹھے ہو گئے ان سے ڈر جاؤ۔ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صحابہ کا ایمان بڑھ گیا اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سارے جہان کے کافر اکٹھے ہو جائے ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ یہ وظیفہ بھی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حضور فرماتے ہیں یہ انبیاء سب کا وظیفہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تب انہوں نے کہا، سورت کے آخر میں دعا ہے جیسا کہ سورت البقرہ کے آخر میں دعا تھی، 5 دفعہ ربنا آیا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ یہ دعا تو آپ دیکھ کے یاد کریں گے، سورہ آل عمران کے آخر میں 5 دفعہ ربنا آیا ہے، اور پھر فرمایا فاستجاب لهم ربهم، رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ علماء فرماتے ہیں جو دعا میں 5 دفعہ رب رب کہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق